دکھا یارا مجھے مرکع قلب بری دکھا سرکار شہزادہ روح الامین دکھا تصویر زندگانی دنیا سے دکھا اگتا ہے تخم اب جہاں و زمین دکھا مٹی میری عزیز گرب و زمین کرے جنت بھی کر بلائے تو بندہ نہیں کرے سلوا سیدی ذات سے اللہ نے پیدا کیا سب رنج بلا کو تقسیم ہوئی وہ جب کہ خزانے خدا کو پر سب سے سوا حصہ ملا آل با کو تحریر کا فرمان عاقل قضا کو آغاز مصیبت تو لکھا نام نبی پر اور فاطمہ بالخیر حسین ابن علی پر حسین دی ذات سے تلوار دیوارا او بس اتنی مہلت دے وہ چاہ کر بھنائک بردی اللہ کرے دعا کے بعد عبادت ہم کرتا رہنا ہر پیو کی حسرت ہوندی ہے جو میں جوان پتر سے نہ پاؤں 28 رجب دے دن کو سادات دے اجرم دے پہلے دہاڑے میرے امام نانے کے مزار سے سلام کر کے باہر نکلے جی میں نانے کی امت کو جیت پہ یہ نا کرے میرے امام دل ایک حسرت ایک تمنا جاگیے کہ نانے کی امت کے پاسے میرے سردار نے کھا سیدہ شاہ فرمایا نام منگدا میاد زیادی بس اتنی مہلت دے وہ چاہ کر گھنائک بردی سیادہ دے پلو بانے گینے بھین بلانا تے مت تانگ بنے پردیسیاں میں تر ویسا ہے اوڑ کجھو بنا اکھاں بھون کے بابا صلی اللہ محمد وآلہ محمد آج تو تھوڑی ٹائم کی چینی کی لگی وقتی مجلس ختم کرنے دینی شاہ صاحب قبلہ یہ نصرت صاحب صاحب کی جمعہ سے ممبر حوالے کر دیتا یہ تو ان کو نہیں آندے اس کے آلے میں تو سنوال ہوں ماشاءاللہ بلند آواز میں سوال پڑھو اللہم صلی علی محمد کوئی ذاکری دعویٰ نہیں تو نہ ہی کریں ذاکر تقویٰ ہے ذاکری بہت بڑا مقام ہے ذاکران نے پیران نے خاک ہی نہیں آنے تواجہ دعاویں جو ممبر سے بولن جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی
پچھے میں کو 20 سال تھی گئی 1994 میں استاد محترم کو بولایا 94 کو ہون 13 مقدر 20 سال میں کچھ لے پڑ 20 سال ہے جیڑا کچھ میں ہاں وہ تو رکھوں گا پھر تو آجیں دعا آل محمد جیڑا کام نہیں کریں دے انہیں کوئی نہ کوئی مسئلے نہ سنے بغیر مسئلے حد دے کوئی کام نہیں کریں امیر کائنات فرمایا زہرا میں علی کی حسرت تو میرے کو کوئی شے مانگ تو میں علی دے تو میرے کو کوئی شے مانگ اور میں علی دے بی بی فرمایا یا علی زندگی ہو گئی ہے آج تئیں کہیں کو منگا کچھ نہیں منگا دی عادت نہیں منگا نالے پیو دی دھی نہیں بڑی مہربانی منگا نالے پیو دی دھی نہیں میں تا جیڑا لفظ منہ وچوں میرے نکل ونجے اللہ اوپر رضا بنا تے امیر امام فرمایا زہرا میری جو حسرت ہے تو کئی شے میرے کو مانگ جدن دی میرے گھر چاہیے میری حسرت ہے کوئی شے تو مانگ کوئی شے تا مانگ بی بی فرمایا یا علی اگر دیون سے تہاڈی منشا ہے تے ضرور میرے کو منگواونا ہے تبت میں زہرا دی حسرت ہے جو آج ایک انار چاہیے آج ایک انار چاہیے بی بی فرمایا انار چاہیے وہ موسم انار دی نہیں امیر امام ٹرے بازار کو معلوم کیتا انار میسر نہ آیا ہے تاجر آجر نہ ہے شمون ہائی یہودی شمون یہودی وہ اناروں کا تاجر آئی سرکار امیر کائنات کے دروازے تے پہنچے دکل باب کیتا ایک بندہ بہر آیا امیر کائنات فرمایا شمون میں کو ایک انار چاہیے میں کو ایک انار چاہیے ادھا یا علی انار ہے کوئی نہ موسم نہیں امیر امام فرمایا شمون میرے پاس دیکھنا میں پیادا ایک انار چاہیے بڑی مہربانی ایک انار چاہیے ادھا یا علی انار کا موسم کوئی نہیں ہوں میں نہ تو میں ضرور دے ماں میرا تو کاروبار ہے میرا تو کاروبار ہے ضرور دے ماں سرکار فرمایا شمون میں پیادا میں کو ایک انار چاہیے میں کو ایک انار چاہیے دروازے تے گالی اونچیاں تھیاں نا مخدوم صاحب شمون دی بیوی ڈیڑھی دروازے اندر آ کھڑی تے ہولے جا چھٹے شمون کو اندر آویں شمون اندر کو کون ہے دروازے سے توجہ کون ہے دروازے سے آدھے تو نہیں جان دی محمد کا داماد ہے زہرا دا شوہر ہے حسنین شریفین دا بابا ہے مومنہ دا امیر علی آیا کھڑا مومنہ دا امیر علی آیا کھڑا ہے والد دے پاسے دیکھ کیا دیئے وقت تقرار نہ کر یہ او علی ہے یہ زمینہ تو بہتر آسمانہ دے راہ بھی جانا یہ او علی آیا کھڑا ہے جیڑا زمینہ تو آسمانہ دے راہ دی بہتر جانتا ہے میں ایک انار لکا رکھائی چاہ کے ون دے الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الارض والسماوات العلی الذي بينهما تحت الثرى الذي فلا يرى وقرب فشهده النجوى
وله الحمد في الآخرة الأولى والصلاة والسلام على النبي الأمي المقي المدني القرشي الأبتري السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسقينة المدفون بأرض المدينة مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري ذكري ذكر الله وذكر الله عبادة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد واجب الاحترام موالیان حیدر کرار عزاداران مظلوم کربلا دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا مل بیٹھنا عبادت میں شمار فرمائے اللہ آمین اور جس مقصد کے لیے مولا مظلوم کربلا نے اپنا سب کچھ قربان کیا خدا ہمیں اس مقصد کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مولا کے عزادار جہاں جہاں عزاداری میں مصروف ہیں خدا تمام عزاداروں کی علماء و ذاکرین کی باغیان کی محافظت فرمائے اور عزاداری مظلوم کربلا کے صدقے میں اللہ رب العزت ہماری قوم شیعہ کی ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے اور خدا ذکر مظلوم کربلا کے صدقے میں ہمیں مولا کے روزے کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اور عزاداری کے حقیقی وارث کے ظہور میں خدا تاجیل فرمائے اپنی تمام دعاؤں عبادات اور اس مجلس کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ایک دفعہ پھر بھی بات بلند صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد اگر زحمت نہ سمجھے تو ایک بار پھر بھی بات بلند صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد توجہ فرمائے سامعین محترم میں نے آپ کے سامنے جناب رسالت مآب کے ایک مشہور و معروف فرمان کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ بہت آسان ہے ہماری قوم کا بچہ بچہ اس کا ترجمہ جانتا ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب اے ہم سے محبت کرنے والوں اے میرا کلمہ پڑھنے والوں اپنی مجلسوں کو سجاؤ میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ زینوا مجالسکم اپنی مجلسوں کو زینت دو اپنی محفلوں کو سجاؤ یعنی رسالت بات کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مل بیٹھنا بامقصد ہو اچھا ہو خوبصورت ہو تو یہ خوبصورت تب ہو سکتا ہے کہ جب تم اپنی محفل میں علی کا ذکر کرو گے جتنا زیادہ ذکر علی ہوتا جائے گا محفل اتنی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی اور کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ہم تو ہر کام کرتے ہیں عبادت کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو عبادت کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو عبادت کے لیے حج کرتے ہیں تو عبادت کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں تو عبادت کے لیے تو جو ہے ہمارا ہر کام عبادت خدا کے لیے ہوتا ہے ہم علی کا ذکر کیوں کریں تو جناب رسالت مآب کے پاس کان ما یکون کا علم تھا حضور کے پاس حضرت آدم کے زمانے سے پہلے کا بھی علم تھا جس زمانے میں تھے اس کا بھی علم تھا اور قیامت تک کے آنے والے زمانے کا علم تھا اسی لیے سب کی ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب رسالت مآب نے فرمایا شاید کل کو کوئی یہ بندہ کہے کہ ہم علی کا ذکر کیوں کریں تو عبادت تھوڑی ہے
ہم علی کا ذکر کیوں کریں؟ علی کے ذکر سے محفلوں کو کیوں سجائیں؟ یہ عبادت تھوڑی ہے۔ اسی لیے جناب رسالت مآب نے فرمایا، اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم تو رسول کا ذکر کریں گے، یا اللہ مدد کہیں گے، یا رسول اللہ مدد کہیں گے۔ وہی رسول کہہ رہا ہے زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، میں محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہوں، اور وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، میں اللہ کی وحی کے بغیر بولتا نہیں، جو میرا مالک کہتا ہے مصطفیٰ وہی بولتا ہے۔ میں اسی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی مجلسوں کو سجاؤ میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ، کیوں نہ ذکر ہوں ذکری، یہ ذہن میں رکھنا جو علی کا ذکر کرے گا مطمئن ہو جائے وہ مجھ محمد مصطفیٰ کا ذکر کرے گا، وہ ذکر ذکر اللہ، اور جو مجھ محمد مصطفیٰ کا ذکر کرے گا وہ خدا کا ذکر کرے گا، وہ ذکر اللہ عبادت، اور جو خدا کا ذکر جس حال میں کرتا ہے عبادت میں شمار ہوگا۔ جو ہمارے ساتھ تو ہم نے اس پاکیزہ مجلسوں کو ذکر علی کے ساتھ سجانا ہے، سبحان اللہ، ذکر علی کے ساتھ سجانا ہے، شان علی کے ساتھ سجانا ہے، فرمان علی کے ساتھ سجانا ہے۔ جو فرمانے اچھا میرا دل چاہتا ہے پڑھنا تو میں نے کچھ اور تھا، لیکن مجھ سے پہلے دوسری صاحب عظمت جناب سیدہ کے حوالے سے کچھ پڑھ رہے تھے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی کچھ عرض کر دوں ماشاءاللہ جناب سیدہ کی عظمت کے حوالے سے، اور میں جو بھی عرض کروں گا حدیث کے مطابق ہوگا اور حدیث کی اہل سنت کی، دوسرے بھائیوں کی حدیث متفق علیہ حدیث ہوگی، جن پر شیعہ کا بھی ایمان ہے، سنیوں کا بھی ایمان ہے، وہابیوں کا بھی ایمان ہے، جو اسلام کے 73 فرقے ہیں سب کی متفق علیہ حدیث ہے، اور اس کا راوی کون ہے؟ کوئی معمولی شخصیت نہیں، دوسرے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق کا صاحبزادہ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں۔ جناب سیدۃ نساء العالمین بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ ادھر آ جائیں، مطلب پھر بھی صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی صحابی نے سوال کیا کہ تیرے باپ نے بھی رسول پاک کا زمانہ دیکھا، تو نے بھی رسول پاک کا کچھ زمانہ دیکھا، یہ تو بتا کہ مولا علی کی عظمت کیا ہے، مقام علی ابن ابی طالب کتنا بلند ہے، تیری نگاہ میں یہ بتا تو علی کو کیا سمجھتا ہے، علی کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اے شخص یاد رکھ، تیرے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ پوری کائنات کو سرخ اونٹوں سے بھر دیا جائے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ سب سے قیمتی ترین تھا، یعنی آج کے دور میں ورلڈ پروف اور جتنی لینڈ کروزر ہے ان سے پوری کائنات کو بھر دیا، یعنی کروڑوں اربوں روپے کی جو ایک گاڑی ہوتی ہے، تو اس ایسی پوری کائنات میں قیمتی ترین چیزیں ہوں، اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پوری کائنات سرخ اونٹوں سے بھر دی جائے اور اس کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں علی کی ایک عظمت کو رکھ دیا جائے، تو میں سارے اونٹوں کو چھوڑ دوں گا۔ وہ جو ایک عظمت علی ہے جو اللہ نے علی کو عطا فرمائی ہوا ہے، میں پوری کائنات کی دولت کو ٹھکرا دوں گا، لیکن اس ایک عظمت اگر مجھے مل جائے تو میرے لیے دنیا معافی سے بہتر ہے، ساری کائنات سے افضل ہے۔ تو اب پوچھا صحابی نے یہ بتا وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو تو پوری کائنات کو ٹھکرا کر ان میں سے ایک کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پہلی جو علی کی عظمت ہے، کاش کہ مجھے مل جاتی زوجہ بے فاطمہ الزہرا، تزویجہ بفاطمہ الزہرا، علی ابن ابی طالب کی پہلی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے علی کو سیدہ جیسی بیوی عطا فرمائی، بڑا رتبہ ہے، بہت بڑے سعادت کی بات ہے۔ اور میرے بھائی بزرگوں، ہمیشہ ہر بندہ یہ جانتا ہے، عظمت سیدہ کے حوالے سے جملہ کر دوں کہ جناب رسالت مآب سے پہلے جو عورتوں کا مقام تھا وہ انتہائی پست تھا، لیکن اسلام نے آ کر عورت کو سر بلند کیا۔ آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں عورت کا مقام نہیں ہے، کون کہتا ہے اسلام میں عورت کا مقام نہیں
رہی ہے. چند عورتیں آئیں جناب رسالت مآب کی خدمت میں, یا رسول اللہ نے مردوں پر جہاد کو واجب قرار دیا. مرد میدان جہاد میں جاتے ہیں, خون کا قطرہ بہتا ہے, وہ شہید ہوتے ہیں, ان کی روح جنت میں پہنچ جاتی ہے, اتنا بلند مقام ہے. اللہ نے ہم عورتوں کو جہاد سے بچا دیا, یہ سعادت نہ ملی. جناب رسالت مآب مسکرائے. کس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں ایسا ثواب عطا نہیں کیا؟ حضور فرماتے گھر میں بیٹھ کر امور خانہ داری تم کرو, ماتھے سے جو پسینہ آئے گا شہید کے خون سے افضل ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. سرکار کی رسالت مآب نے فرمایا عورت امور خانہ داری کرے گی, گھر کے کام کاج کرے گی, تو خدا اس کے جسم سے جو پسینہ نکلے گا اسے شہید کے خون کے برابر ثواب عطا کرے گا. اور اس کے بعد دیکھیے ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے. وضع کل شیء عدل, ہر چیز اپنے مقام پر اچھی لگتی ہے, عدل ہے. جوتی کا مقام پاؤں ہے, سب پر رکھا جائے گا تو یہ ظلم ہوگا. عورت کا مقام گھر کے اندر ہے. اور یہ وجہ ہے نا کہ جناب رسالت مآب نے ایک مرتبہ سوال کیا اصحاب سے, اے میرے صحابیوں بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ کوئی صحابی کہنے لگا سونا ہے, کوئی کہنے لگا چاندی ہے. جس کی جو ذہنیت تھی وہ جواب دیتا رہا, لیکن جناب رسالت مآب مطمئن نہ ہوئے. اٹھا سلمان محمدی, آیا جناب سیدہ کے دروازے پر, کہا اے بنت پیغمبر, اور آگے سے بیوی نے کہا جی چچا سلمان. کیا بات ہے؟ کہا بنت پیغمبر بات یہ ہے کہ میری آقا نبی آپ کے بابا نے مسجد میں سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے, عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سارے مسلمان جواب دے رہے, آپ کے بابا مطمئن نہیں ہو رہے. اور جناب سیدہ نے فرمایا کہ جواب دینا میرا کام ہے, گھر میں رسالت میں پہنچانا تمہارا کام ہے. 100 میں سے 100 کا نمبر نہ ملے تو میرا نام بھی سیدہ نہیں. ملیں گے, پورے نمبر ملیں گے. اسی لیے جواب درست ہوگا تو نمبر بھی تو پورے ملیں گے. آج جناب رسالت مآب کی خدمت میں, یا رسول اللہ میں بتانا چاہتا ہوں جواب کیا ہے. عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر کو دیکھے, نہ کوئی غیر اسے دیکھے. عورت کی بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کسی غیر کو نہ دیکھے اور کوئی غیر اسے نہ دیکھے. سیرت جناب سیدہ کی بات ہو رہی ہے تو جناب رسالت مآب آئے دروازے پہ, جب تک کی سیدہ میں گھر میں آنا چاہتا ہوں تو بی بی نے کہا بابا آپ تو کائنات کے سردار ہیں, بیٹی کے گھر میں آنے کے لیے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے ساتھ میرا نابینا صحابی ہے. تو بی بی نے کہا بابا رک جائے, پہلے میں چادر درست کر لوں. اب جناب رسالت مآب نے فرمایا نبی پاک جانتے ہیں لیکن ہماری ماں بہنوں کو سمجھانے کے لیے یہ جملہ فرمایا, سیدہ وہ تو نابینا ہے, اس کی آنکھیں نہیں ہے. اللہ اکبر, حضرت سیدہ پہ قربان. بی بی نے فرمایا بابا جان وہ نابینا ہے, میں تو نہیں. وہ نابینا ہے, میں تو نابینا نہیں ہوں. مجھے تو اللہ نے آنکھیں دی, میں نے تو اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے, اپنے بندے کو سلامت رکھنا ہے. اور یہ وجہ صاحبان محترم میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. آج یورپ کے اندر لوگوں نے عورت کو مقام سے زیادہ آزادی دی ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج وہاں کی عورتیں پریشان ہیں. نہ وہاں ماں کا احترام ہے, نہ بہن کا احترام ہے, نہ بیوی کا احترام ہے. کیا کہنے, اسلام کے رشتے عورت کا مقام اتنا بلند کر دیا کہ اگر بیوی ہے تو شوہر کے ایمان کی نصف حصہ دار ہے, اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے, اگر ماں بن جاتی ہے تو اولاد کی جنت ماں کے قدموں پر رکھی ہے. یہ ہے عورت کا مقام. بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے. اور سرکاری رسالت میں ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں, بیٹا پیدا ہو تو مبارک دیتے ہیں, بیٹی ہو کر گئے ہیں. ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں. کبھی آپ نے یہ سوچا اگر بیٹے کا مقام زیادہ ہوتا تو اللہ کبھی نبی پاک کو اکیلی بیٹی نہ دیتا. توجہ کیجیے گا, اگر بیٹی کا مقام پست ہوتا, بیٹے کا مقام بلند ہوتا تو اللہ ابھی اپنے حبیب کو بیٹی نہ عطا کرتا. لیکن بیٹے کو واپس لے کر بیٹی کو زندہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اولاد میں بیٹی کا مقام زیادہ بلند ہے. خبردار بیٹیوں کو گھر کا
فضول حصہ نہ سمجھو، بیٹا ہے نعمت، نعمت کا ہونا ہے حساب، بیٹی ہے رحمت، اور سرکار رسالت میں فرماتے ہیں کہ خدا جسے ایک بیٹی نہیں، دو نہیں، 3 بیٹیاں عطا کرو، اور ان کی تربیت کر کے جب شادی کرے گا، میں محمد مصطفیٰ کہتا ہوں جب بروز محشر وہ آئے گا تو اس کے نام اعمال میں 70 نبیوں کی تبلیغ کے برابر ثواب ہوگا۔ جو ہمارے اس طرف ہم جا رہے ہیں، اہل بیت کی سیرت کیا کہتی ہے، ہمارا کردار، ہمارا معاشرہ میں کیا کہہ رہا ہے؟ در حقیقت اگر آل محمد کی اور شریعت کے مطابق دیکھا جائے تو جس طرح بیٹے کی مبارک دی جاتی ہے، بیٹی پر بھی مبارک دینی چاہیے۔ تو ہمارے بیٹی کا بلند مقام ہے، عورت کا بہت بلند مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ کر رہا تھا کہ عورت بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، اگر بیوی ہے تو شوہر کے ایمان کی نصف حصہ دار ہے، اگر ماں بنتی ہے تو اولاد کی جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اب انہی تینوں فرمان کو جناب سیدہ کی زندگی میں فٹ کر کے دیکھے، بیٹی رحمت ہے تو جناب سیدہ کس کے لیے رحمت بن کے آئی ہے کہ جس کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ جو کائنات کے لیے رحمت ہے اس کی رحمت کا نام ہے سیدنا جو ہمارے صاحبان میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد عورت کا دوسری منزل ہے بیوی بننا۔ بیوی کیا ہوتی ہے؟ عورت جو ہے شوہر کے ایمان کی نصف حصہ دار ہے، یعنی شادی سے پہلے ایمان کامل نہیں ہوتا، اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ من تزوج فاحرز نصف دینہ، جو شادی کرتا ہے اس کا پورا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، کامل ایمان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، عظمت جناب سیدہ کے کیا کہنے کہ سیدہ اس کے ایمان کو مکمل کرنے آئی ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک نے خندق کے میدان میں فرمایا تھا ایمان کلہ الی الکفر، آج کل کا کوئی ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں یوں کہا جائے کہ جو کل ایمان کے ایمان کو مکمل کرو اسے بھی بیدارہ کہا جاتا ہے۔ عظمت سیدہ پہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور تیسرا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے اولاد۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اور جناب سیدہ کے بیٹے کون ہیں؟ حسنین شریفین۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہ اکبر، یہاں پہ بھی عظمت ہے، اس حدیث کو بھی پورا نہیں پڑھا جاتا۔ کیا فرمایا رسالت امام نے کہ حسنین جو ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ ابوہما افضل منہما، یہ حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ علی ان کا بھی سردار ہے۔ یہ ہے حدیث کا مکمل ترجمہ۔ یعنی سادہ الفاظ میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی جائیں گے جنت میں، یہ ہوں گے غلام ان کے سردار حسنین، ان کا سردار علی بن ابی طالب۔ اب دیکھیے جو کائنات کے جنتی جانوں کے سردار ہیں ان کی جنت کا نام ہے بی بی زہرا۔ اتنا عظیم رتبہ ہے جناب سیدہ۔ اب تھک گئے تو موضوع کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں تو آ رہی ہے؟ خدا آپ کو بیوی کے صدقے میں سلامت رکھے۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو کو یاد رکھیں گے، مقام سیدہ انشاءاللہ بہت واضح ہوگا۔ اور حدیث ہے لولا علی لما فاطمہ کا کفر، اگر علی نہ ہوتے تو جناب سیدہ کے ساتھ شادی کرنے والا کوئی مرد تھا ہی نہیں۔ یہ عظمت ہے میرے کائنات کو، یہ وجہ ہے کہ بڑے گھر میں بڑے بڑے رشتے آتے ہیں۔ سیدہ کے رشتے بھی آئے، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جناب رسالت امام نے شان بے نیازی سے فرمایا امرھا الی ربھا، فاطمہ میری بیٹی تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو تقدیر خدا ہے۔ امرھا الی ربھا، اس کا معاملہ خدا کے حق میں ہے۔ اگر سیدہ سے شادی کرنی ہے تو در مصطفیٰ کو نہ آؤ، خدا سے رابطہ کرو۔ خدا کو سلام کریے، بہت مہربانی ہے، مطلب سلام پڑھ لیجیے۔ اللہ
कुछ लोगों ने ये समझा कि शायद हक महर की रकम कम है, इसीलिए तारीख से कहती है कि अब्दुल रहमान अपने आप एक सहाबी रसूल है। तारीख ने इसका नाम लिखा, मस्जिद नबवी में आया, बड़े तफाकुर के अंदाज में कहते हैं या रसूलल्लाह, मैं तारीख अरब का सबसे ज्यादा तरीन हक महर देना चाहता हूँ। सरकार फरमाया तुम क्या दे सकते हो? कहा या रसूलल्लाह 100 ऊँट है, वो रेशम के लदे हुए मिस्र का कपड़ा, इम्पोर्टेड कपड़ा, ये सारे ऊँट बमाए कपड़ा और 10,000 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हो। जनाब सैयदा की शादी मेरे साथ कर दे। तारीख ये कहती है कि नबी पाक के सामने पत्थर पड़े हुए थे, सरकार ने मुट्ठी बांध के उसके चेहरे पर मार के कहा कि बदबख्त मेरी महफिल से निकल जा, तू मोहम्मद मुस्तफा को दुनियादार समझता है, तू ये समझता है कि मैं दूसरों को बेटी नहीं दे रहा तो दौलत की वजह से, तू दौलत के जरिए मेरी बेटी खरीदना चाहता है, ये पूरी कायनात मेरी बेटी का सदका है। ये बरबारे साहब और ये वजह है। फिर फरमाया अब्दुल रहमान के ख्वाहिशात लेकर घर जाओ, फातिमा का मामला खुदा के हाथ में है। अब तारीख ये कहती है कि जब जनाब सैयदा का अक्द पड़ा अमीर कायनात के साथ, तो ये दुल्हा ने फरमाया ये ना कोई समझे कि मैंने तेरा निकाह सैयदा के साथ पढ़ाया, बल्कि फरमाया या अली इन्नल्लाह ज़व्वजक बि फातिमा, अली में मोहम्मद मुस्तफा ने अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा, तेरा निकाह खुदा ने पढ़ा है। बात हो रही है साहिबान मोहतरम, मैंने नहीं, अल्लाह ने तेरा निकाह पढ़ा है। और जिस तरह मोहब्बत से समाज फरमा रहे हैं, इंशाअल्लाह ये जुमला किसी से पहले आपने नहीं सुना होगा, अज़मत जनाब अमीर और जनाब सैयदा का, क्योंकि जब मोहब्बत से सुनता है ना मजमा, तो इंशाअल्लाह दिल भी करता है कि बंदा मतालिब को आसान से आसान बनाता जाए, ज्यादा से ज्यादा सबक सुनाता जाए। और तारीख ये कहती है जब निकाह पढ़ा ना जनाब अमीर कायनात ने, और एक जुमला आमतौर पर हमारे माशरे में राइज है, अक्सर आपने शादी कार्डों पर लिखा हुआ देखा होगा कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। इस जुमले में कोई सदाकत नहीं है। अगर हर जोड़ा आसमान पे बनता तो तलाक क्यों होती है? तवज्जो कीजिएगा, अगर हर जोड़ा आसमान पे बनता तो तलाक क्यों होती? इसका मतलब ये है जिसे अल्लाह जोड़े उसे कौन तोड़ सकता है? अगर अल्लाह जोड़ता तो तलाक ना होती, घर बर्बाद ना होते। नतीजा ये निकला जोड़ते भी हम हैं, तोड़ते भी हम हैं। ये अज़मत अली और जनाब सैयदा को कम करने की साजिश है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि पूरी कायनात में वाहिद जोड़ा है अली व बतूल का, जिसे अल्लाह ने अर्श को बनाया। सिर्फ ये जोड़ा अर्श को बना, बाकी सब हम खुद बनाते हैं। अच्छा, और अजीब रिश्ता है मियां बीवी का। 2 बोल पढ़े जाते हैं, निकाह हो जाता है, 1 बोल पढ़ा जाता है, रिश्ता खत्म हो जाता है। और अलामा हसन अस्करी लखनऊ के गाले में मैंने उनसे सुना, जिसका जो जुमला हो उसी का नाम लेना चाहिए, ये भी खयानत होती है, अपनी तरफ से मंसूब करे। किबला फरमा रहे थे कि एक रिश्ता आता है 100 रिश्ते लेकर आता है। एक रिश्ता आता है 100 रिश्ते लेकर आते। मसलन जिससे शादी हो, बीवी बन गई, अब बीवी का बाप शोहर का बाप, बीवी की माँ शोहर की माँ, बीवी का मामू, तो फरमा दिए जितने रिश्ते हैं ये सारे फिर शोहर के रिश्ते बन जाते हैं, और शोहरत के जो रिश्ते हैं वो बीवी के रिश्ते बन जाते हैं। और जब ये एक रिश्ता टूटता है तो सैकड़ों रिश्तों को साथ लेकर जाता है। तो कोशिश किया करें, खुदा को निकाह पसंद है, शादी पसंद है, तलाक कभी पसंद नहीं है। खुदा हर किसी को ऐसी अमराज ऐसी तकलीफों से खुदा महफूज रखे। एक मरतबा सलवात पढ़ लीजिए, हमारे साहिबान मोहतरम। अब जनाब रिसालत में आपने एक तारीख 7 जुमला इरशाद फरमाया,
اور کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ عبد الرحمان اپنے آپ نے تو کہا تھا کہ میں 100 اونٹ سرخ ہر مار میں دینے کے لیے تیار ہوں، ریشم دینے کے لیے تیار ہوں، سونا دینے کے لیے تیار ہوں. تو اب یہ کیا ہوا کہ جناب رسالت میں آپ نے سادگی کے ساتھ عقد کر دیا؟ بلکہ نہیں، جناب رسالت میں آپ نے فرمایا یا علی ان اللہ زوجک بفاطمہ وجعل صداقها الارض، اے علی اللہ نے تیرا نکاح سیدہ کے ساتھ پڑھا ہے اور پوری زمین کو زہرا کا حقدار قرار دیا ہے. پوری زمین کو جناب سیدہ کا حق مہر قرار دیا ہے. اور اگلا جملہ آپ سنیے گا توجہ سے صاحبان محترم. جناب رسالت ماں فرماتے ہیں من مشى علیہا مقبضا لقا ولہا حراما. سرکار رسالت ماں فرماتے ہیں کہ جو اس زمین پر چلے، اے علی تیرا بھی دشمن ہو اور میری بیٹی کا بھی دشمن ہو، اس پر زمین پر چلنا بھی حرام ہے. جو زمین پر چلے اس کے دل میں بغض علی ہو اور بغض سیدہ ہو، اس کا زمین پر چلنا بھی حرام ہے، اس کا چلنا جائز ہی نہیں ہے. اگر آپ اجازت دیں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. مثلا ہمارا عقیدہ ہے کہ ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے بالحب اہل بیت، عبادت حرام ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ دشمن اہل بیت کی عبادت حرام کیوں ہے؟ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. آپ چپ کر گئے، میں غور کر کے بتاؤں گا، آپ نے صرف سننا ہے. اچھا، عبادت کا لفظ جب آتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ دو چیزیں. ایک ہوتی ہے عبادت کی قبولیت کی شرط اور ایک ہوتا ہے عبادت کے صحیح ہونے کی شرط. عبادت کی کتنی چیزیں ہیں؟ دو. ایک ہے قبولیت کی شرط اور ایک ہے صحیح ہونے کی شرط. اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. تمام چاہے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، قوم، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جتنے بھی عبادات اسلام کے اندر ہے، تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، جتنے بھی نماز شب ہے، صدقہ خیرات، جتنی عبادات ہے، سب کی قبولیت کی جو شرط ہے اس کا نام ہے محبت آل محمد. سب کی قبولیت کی شرط ہے محبت آل محمد. اگر دل میں آل محمد کی محبت ہے تو نماز بھی قبول ہے، اگر محبت نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہے. ٹکرے تو ہو سکتی ہے، نماز نہیں ہو سکتی. جو بھی عبادت کرے گا، روزہ رکھے گا تو بھی اس کا قبول ہے جس کے دل میں ولایت علی بن ابی طالب ہے، ولایت آل محمد ہے. اور یہ وجہ صاحبان محترم یہ ہے عبادت کی قبولیت کی شرط، اور اس کا نام ہے محبت آل محمد. یہاں پر ایک اور جملہ کرتا ہوں. یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ بس قبولیت کی شرط کا نام تو ہے محبت آل محمد، لیکن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھنے کی ضرورت ہے. قبلہ اعمال کو قبول کرانے کی شرط کا نام ہے محبت آل محمد، نہ کہ چھوڑنے کا نام ہے محبت آل محمد. آپ نے خوبصورتی کے ساتھ اس لطیف جملے کی نزاکت کو سمجھا. خدا آپ کو سلامت رکھے. عبادت کو قبول کرانے کی شرط کا نام ہے محبت آل محمد، نہ کہ چھوڑنے کا نام ہے. اور یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو جبر نہیں ہے، ہماری مرضی ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، حج کرے نہ کرے، پردہ کرے نہ کرے. جن میں تو کوئی جبر نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے واضح فرما دیا. آج یہ بھی غلط فہمی دور کر دوں، جبر سے کیا مراد ہے؟ دین میں جبر نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دین میں جبر کا مطلب یہ ہے کہ تیری مرضی ہے مسلمان ہو نہ ہو، یہ جبر نہیں ہے. تیری مرضی ہے تو علی کا شیعہ بن نہ بن، اس میں کوئی جبر نہیں ہے. کیا کسی فرشتے نے آپ کے اوپر بندوق تانی اور کہا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ؟ کیا خدا نے ڈرایا، دھمکایا، کسی ذریعے سے نہ مجبور نہیں کیا؟ اور اس میں جبر نہیں ہے. تیری مرضی ہے مسلمان ہو یا نہ ہو، تیری مرضی ہے عزادار بن نہ بن، تیری مرضی ہے کنیز زہرا بن نہ بن. لیکن جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ لیا، اب تیری مرضی ختم ہو گئی. تجھے وہ کرنا پڑے گا جو خدا چاہتا ہے، وہی کرنا پڑے گا جو مصطفیٰ چاہتا ہے، وہی کرنا پڑے گا جو علی مرتضیٰ چاہتا ہے.
کو کم کیا جائے، لیکن ابھی کچھ لوگوں نے ہاتھ ایسے باندھے ہوئے ہیں، ایک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائے تاکہ گرمی دور ہو جائے۔ توجہ فرمائے صاحب، آج ایک مرتبہ قبلہ قیامت سے صلوات پڑھ لیجیے۔ بس اسی جملے کو مکمل کروں گا، باقی کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو جو ہے بات کہاں پر پہنچی تھی کہ دین میں جبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ جی پڑھے نہ پڑھے ہماری مرضی ہے، ہمارے سارے کرے نہ کرے ہماری مرضی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ولی اللہ انسان پڑھ لیتا ہے تو اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ جو خدا چاہتا ہے وہ بھی کرنا پڑتا ہے، جو محمد مصطفیٰ چاہتا ہے وہ بھی کرنا پڑتا ہے، جو علی مرتضیٰ چاہتے ہیں وہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری ہے عبادت کے صحیح ہونے کی شرط، مثلا یہ ہے کہ انسان وضو ہو، صحیح ہو، تب اس کی نماز صحیح ہوگی، غسل صحیح ہو، لباس پاک ہو، بدن کی طہارت ہو، جگہ پاک ہو اور قبلہ رخ ہو۔ یہ ساری عبادت کی شرطیں ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ بالکل آخری جملہ مختصر کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ ساری ہیں عبادت کی قبولیت کی شرطیں۔ عالم دین بھی موجود ہیں، اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ساری شرطوں میں، ساری عبادتوں میں ایک شرط مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ جو عبادت جس جگہ پہ کرے جگہ غصبی نہ ہو، جگہ غصبی نہ ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے گھر میں آپ زبردستی گھس کر کہیں کہ میں نماز پڑھ لوں تو وہ ٹکرے ہوں گی، جب تک صاحب بیت راضی نہ ہوگا وہ نماز نہیں ہوگی۔ کسی کے گھر میں زبردستی گھس گئے، چوری کھانا کھا لیا، جی میں نے روزہ رکھ لیا، تو جب تک صاحب البیت راضی نہیں ہے روزہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ جب تک انسان صاحب بیت راضی نہ ہو انسان کی عبادت نہیں ہے۔ تو انسان ساری عبادت کہاں پہ کرتا ہے؟ زمین پہ کرتا ہے، اور زمین ہے جناب سیدہ کا حق محال۔ اب یاد رکھیے گا عبادت اسی کی قبول ہے جس سے راضی مطلوب ہے۔ ہمارے صاحبان بس عزت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی۔ ہمیں عذاب میں عذاب میرے حصے کا تفصیلی مسائل، بہترین مسائل خانہ خدا کی زبان میں مضمون تاثیر عطا فرمائے یہ پڑھیں گے، لیکن حاضری مکمل کرنے کے لیے ایک جملہ میں ضرور عرض کروں گا مسائل کا۔ عزیزانو، پہلے مجلس میں عرض کیا تھا کہ آپ کے 8ویں مولا جیسے محرم کا چاند دیکھتے رونا شروع کر دیتے، صحابی پوچھتے مولا کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ تو مولا فرماتے کہ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد بھی کوئی دلیل کی ضرورت ہے؟ اب تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو غریب زہرا پر رونے کے دن ہیں، مولا حسین پر گریہ کرنے کے دن ہیں۔ اور عزیزانو، اسی طرح میں نے تاریخ میں پڑھا کہ ایک دن ایک دیبل ادائی 8ویں امام کا ایک صحابی ہے، شاعر ہے، آتا ہے مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جب مظلوم کا ذکر آپ کے سامنے کروں۔ مولا فرماتے ہیں دیبل ابھی ذکر نہ کر، میں پردہ لگواتا ہوں، میری مستورات بھی آ جائیں تاکہ وہ بھی سن لیں کہ ہمارا جد حسین کتنا مظلوم تھا۔ عزیزانو، مستورات کو بلایا، کہا دیبل اب ذکر کرو مولا مظلوم کربلا کا۔ عزیزانو، دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا کہ اے فاطمہ الزہرا ذرا آئیے نا کربلا میں، آ کر دیکھیے کہ آپ کے چاند زمین پر اتر رہے ہیں، آپ کا علی اکبر جیسا بیٹا مارا گیا، حضرت عباس جیسا بیٹا مارا گیا، اور محمد جیسے بیٹے مارے گئے، حضرت قاسم جیسا چاند شہید ہو گیا، حسین جیسا بیٹا آپ کا کربلا میں شہید ہو گیا۔ بی بی زہرا آئیے، آ کر ان کی لاشوں پر بیان کرو، اور حسین کی لاش پر کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔ عزیزانو، خدا آپ کے فرصت کو قبول فرمائے۔ مولا رضا فرماتے ہیں دیبل اس میں ایک اور شعر کا اضافہ کر لے کہ اے بی بی زہرا ذرا کربلا کے بعد مشہد میں بھی آ جانا، ذرا طوس میں بھی آ جانا، وہاں بھی تیرا بیٹا غریب دفن ہوگا۔ دیبل پوچھتا ہے مولا مشہد میں کون دفن ہوگا؟ مولا رضا فرماتے ہیں میں وہ غریب رضا ہوں جسے طوس میں غربت کی حالت میں شہید کیا جائے گا، نہ میری لاش پہ ماں رونے والی ہوگی، نہ بہن رونے والی ہوگی۔ عزیزانو، قمیص دوڑتی ہوئی آئی، آ کر کہا مولا یہ غم نہ بیان کرو، آپ کی بہن بی بی
معصومہ ایک قوم بے ہوش ہو چکی ہے. میں عرض کروں گا بی بی معصومہ صرف بھائی رضا کی شہادت پر سنا بے ہوش ہو گئی. کاش کربلا کے میدان میں ہوتی. بی بی زینب کا حوصلہ دیکھتی. 70 قدم کے فاصلے سے مولا حسین ذبح ہو رہے تھے اور بی بی زینب فرما رہی تھی عمر صاحب تو بھی دیکھ رہا ہے میرا بھائی حسین ذبح ہو رہا ہے. خالق کی بیٹی گواہی دو نہ مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی پھر بھی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد مل کے جواب دے حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد اہل بیت دشمنان اللہ بے شمار بر محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد. بیمار مومنین مومنات کی صحت و سلامتی واسطے مل کے آواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد آل محمد. عبادتی قبولیت دار مراد صلوات پہ مل کے آواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد آل محمد. واجب سمجھتے ہیں اپنے بار میں حاضر ظہور کی تاجیل واسطے آواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد آل محمد. بسم اللہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمودة الحسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد آل محمد. الصلاۃ والسلام علی اشرف المبشرین والمنذرین انیس الفقراء والمساکین وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سارے مل کے عبادت کرو آواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على سيدات الجليلات الكريمات المخدومات المحرومات. پہلی مجلس سے میں جیسے آج رضالم تخت پہ بیٹھے ہیں ایک وادیان ہوئی کوئی نہیں مانی دربار میں تو پڑھ نہیں سوکھ ہے تو نہیں سوکھ جلا رسول دی کلام سن دھیاں
والے بیٹھے ہو دعا منگی کرو انشاءاللہ کہیں دا پتر سوالی ہوئے کہیں دی دھی سوالی نہ ہوئے تے او کہیں دی دھی سوال نہ کرے جے کو منگن دا والدہ ہوئے جب اینا کے نہیں کوئی نہیں منگنی جی میں میری سین سن لی کھڑیے جڑا تاس دے پاسے بیٹھا ہوں دے پاسے لے کے میری سین رو رو تے کھڑی آدھی ہے میرے پیو دا طاقت سنبھال گی دائی تے کانوں دے بدلا نہیں بیا جی میں تو حق نہ دے کوئی ممباری اگوں میرے پاک گوا جھٹلا نہیں روت میری سینا دیئے میا قتل حسین تے قید زینب دیا کوئی میرے سامنے مور حالا نہیں بی بیا دیئے میرے پتر کٹھے میں سیوزا میری دھی بازار اللہ اکبر جی جوانی مالے میں تیرا نوکر مقصد کرو مندالے تو وڈا مسائب کوئی نہیں میری سین رو رو تے کھڑیا بھی ہے بیا قتل حسین تے قید زینب دیا او میرے سامنے مار حالا نہیں بیا بھی میرے پتر کٹھے میں سیوزا میری دھی بازار اللہ اللہ اکبر نہیں آلے بیٹھے کالی محبت کو لے کے وین پڑھ گا جیڑی گال میری سین بابے دے صحابہ نال کیتی ہے میری سین آتی ہے خیرات نہیں میں حق اپنا تے اصحاب تو منگدی پئیا بیا کے میں عالم پیو دی عالم دھیا متا کوئی آکھے بھول گئیا میری سین رو رو تے کھڑی آدھی بہوں دیر توڑی نہ کھڑ سکتی تے سلطان بابے دی دھیا بیا جے میرے نئین مان بھراما والے تہیں خالی ویندی وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رب علی رک گئے پر نہیں رکیا سبحانہ رب علی سبحانہ رب علی رک گئے پر نہیں رکیا سبحانہ رب علی سبحانہ رب علی سبحانہ رب علی سبحانہ رب علی رک گئے نبر نہیں رکیا سبحانہ رب علی سبحانہ رب علی رک گئے نبر نہیں رکیا سبحانہ رب علی سبحانہ رب علی رک گئے نبر نہیں رکیا سبحانہ رب علی سبحانہ رب علی رک گئے نبر نہیں رکیا سبحانہ رب علی سبحانہ رب علی خنجار تلے سید پڑے آئے انج خنجار تلے سید پڑے آئے سبحانہ رب علی رک گئے نبر نہیں رکے سبحانہ رب علی سبحانہ رب علی رک گئے نبر نہیں رکے سبحانہ رب علی سبحانہ رب علی انج خنجار تلے سید پڑے آئے انج خنجار تلے سید پڑے آئے سبحانہ رب علی رک گئے نبر نہیں رکے
سبحانا رب اعلی سبحانا رب اعلی سا رک گئے نہ پر نہیں رکیا سبحانا رب اعلی سبحانا رب اعلی سا رک گئے نہ پر نہیں رکیا سبحانا رب اعلی سبحانا رب اعلی